العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورۃ الدہر، اس سورت کا دوسرا نام سورۃ الانسان بھی ہے۔ دہر کہتے ہیں زمانے کو۔ یہ مکی سورت ہے، یعنی مکہ میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے، اور اسی طرح یہ 31 آیات اور 2 رکوعات پر مشتمل ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ 98 نمبر پر بعد سورۃ رحمان کے نازل ہوئی ہے۔ اس کا ربط اور تعلق گزشتہ سورت سے یہ ہے کہ ماقبل سورت میں قیامت کا اس بات شواہد کے ساتھ ہوا، تو اب یہاں اس پر ایک تمثیل پیش کی جا رہی ہے، ایک مثال پیش کی جا رہی ہے۔ دعوی اس صورت کا اثبات القیامت بالتمثیل والنعم عشر، مثال کے ساتھ قیامت کا اثبات کرنا، یہ اس کا دعویٰ ہے۔ فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر، تحقیق آیا ہے انسان پر ایک وقت زمانے سے، حین من الدہر زمانے سے ایک وقت آیا اس پر، لم یکن شیئا مذکورا نہیں تھا یہ شیئا کوئی شے، مذکورا قابل ذکر، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی چیز انسان پر ایسا وقت آیا زمانے سے کہ نہیں تھا یہ کوئی شے مذکورہ قابل ذکر۔ تو یہ کیا تھا؟ ایک نطفہ تھا، اور نطفے کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے، اس کو کوئی ذکر کرتا ہے فضول خامخواہ؟ تو اس لیے اللہ فرماتے هل اتى على الانسان حین من الدہر، تحقیق آیا ہے انسان پر ایک وقت زمانے سے، لم یکن شیئا مذکورا نہیں تھا یہ شیئا مذکورا شے قابل ذکر، اس کو یاد ہی نہیں کیا جاتا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو من نطفۃ امشاج، ایک نطفے سے، امشاج رلا ملا ہو، رلے ملے نطفے سے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، یعنی ماں باپ کے نطفے سے، ماں باپ کے رلے ملے نطفے سے۔ نبتلیہ ہم اسے آزماتے ہیں، تاکہ ہم اسے آزمائے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، پس بنا دیا ہم نے اسے سمیعا، سمیع بنایا یعنی سننے والا، بصیرا اور دیکھنے والا، ہم نے اسے آنکھیں دی، ٹھیک ہے نا، اسے کان دیے۔ انا ہدیناہ السبیلا، ہم نے دکھایا اسے راستہ، اما شاکرا یا تو یہ شکر گزار بن جائے، و اما کفورا یا نہ شکرہ بن جائے، دونوں اب راستہ سیدھا تو ہم نے اسے بتا دیا ہے، اب اس کی مرضی ہے۔ انا اعتدنا للکافرین، بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے، سلاسلہ زنجیریں ہم نے تیار کر رکھی ہے، واغلالا اور توق تیار کر رکھے ہیں، وسعیرا اور بڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے۔ کافروں کے لیے ہم نے زنجیریں اور ٹھیک ہے نا توق تیار کیے ہیں آگ سے بنے ہوئے، وسعیرا اور بڑکتی ہوئی آگ۔ ان الابرار یشربون، بے شک نیکوکار لوگ، یشربون پیئیں گے، من کأسین گلاسوں سے، کان مزاجہا کافورا جن کی آمیزش کافور سے ہوگی، جن کی آمیزش، جیسے ہم کہتے ہیں بھائی شربت بناؤ پر الائچی تھوڑی جی اس پیچھے کی کر دے سڑ چھوڑے ہو، یا نیمبو نہ تھوڑا سا، ٹھیک ہے نا، ایسا نہ چھوڑ دے ہو۔ تو فرمایا کان مزاجہا کافورا جن کی آمیزش کافور سے ہوگی، عین یشرب بہا عباد اللہ، یہ ایک چشمہ ہے، یشرب بہا عباد اللہ جس سے پئیں گے عباد اللہ، اللہ کے بندے، یفجرونہا تفجیرا جاری کریں گے، چلائیں گے، تفجیرا اسے چلانا، مطلب کیا ہے کہ چشمہ ہے جسے اللہ کے بندے پئیں گے اور جاری کریں گے، جاری کرنا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑا چشمہ اور نہر ہوگا، یفجرونہا تفجیرا، یہ اپنے اپنے لیے اسے شاخ الگ جدا کریں گے، جیسے ایک بڑی نہر ہوتی ہے اور اس سے ہم کہتے ہیں چلو گورسیاں والے واسطے تھوڑے جے چھوٹی جی نہر، ٹھیک ہے نا، یہ ہوتا ہے ایسے، ٹھیک ہے نا، بڑے بڑے نہروں سے پھر اس سے پانی کی کے لیے چھوٹی چھوٹی نہریں جاری کر دیتے، لیکن یہ اس طرح نہیں ہوگا جنت میں کہ اس نہر چلو جون مزدور بلاؤ کہ تو ڈھونڈ سا، ٹھیک ہے نا،
پھر پرسوں ہم دیوی چلے گئے مولوی ندیم صاحب اور میں، تو وہ بندے تھے انہوں نے ان کو کام کا کہا تھا، تو وہاں پر اس بندے نے کہا بھائی حضرت کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا بھائی میں تو اکیلا ہوں، میں تو آ جاؤں گا لیکن مزدور میرے ذمہ نہیں، کیوں مزدور ملتے کوئی نہیں۔ تو میں اس لڑکے سے ہنس رہا تھا، میں نے کہا لوگ کہتے پاکستان میں کام نہیں ملتا ہے، کیوں نہیں ملتا ہے؟ مزدور مل ہی نہیں رہے، دیکھیں حضرت کیا کہتے ہیں نہیں ملتے، ہم گھروں جا کر دروازے کھٹکاتے نہیں ملتے۔ تو یہ چیزیں، یہ تو اس سے بات آئے گا، تو یہ نہیں ہوگا کہ مزدور لگاؤ جی بھائی ہاں نہر جاری کر، نہیں، حکم ہوگا، دل میں خیال آئے گا اور اللہ کیا کر دے گا، نہر جاری کر دے گا اس کے لیے۔ فرمائے یفجرونہا تفجیرا، یہ نہر جاری چلائیں گے، جاری کریں گے اس سے چلانا۔ یوفون بالنذر، یہ اللہ کے نیک بندے، یوفونا پورا کرنے والے ہیں، بالنذر نظروں کو، ویخافون یوما اور ڈرتے ہیں اس دن سے، کان شرہ مستطیرا، جس دن کا شر جو ہے پھیلا ہوا ہے، جس دن کا شر پھیلا ہوا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا، اور کھلاتے ہیں وہ طعام، کھانا کھلاتے ہیں، عَلَىٰ حُبِّهِ اللہ کی محبت میں، یا دوسرا معنی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور کھلاتے ہیں کھانا، عَلَىٰ حُبِّهِ باوجود اس کے کہ مال سے محبت اس کو بھی ہے، لیکن فرمایا مسکیناً، مسکین کو کھلاتے ہیں، وَيَتِيمًا یتیم کو کھلاتے ہیں، وَأَسِيرًا اور قیدیوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ اس کے پس منظر میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا جمعے کے بیان میں، اگر آپ کو یاد ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹے شہزادے بیمار ہوتے ہیں، حضرت حسنین کریمین بیمار ہوئے، تو ان کی بیمار پرسی کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند افراد آ گئے۔ جب حالات واقعات دیکھیں تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی میرا بھائی، میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، آپ نظر مان لیں، کیونکہ اللہ کے نام کی نظر، ہمارا تو مسئلہ یہ، ہم نے پوری زندگی الحمدللہ اس کے لیے وقف کی کہ نظر و نیاز صرف اللہ کے نام کی مانی جائے گی، ٹھیک ہے نا، غیر اللہ کے نام کے نظر و نیاز، چاہے وہ نبی کی ہو، چاہے ولی کی ہو، چاہے کسی کی بھی ہو، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کیا ہے؟ حرام ہے اور شرک ہے۔ تو اللہ کے نام کی تو مان سکتے ہیں، یہ تو جائز ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نظر مان لیں اور کہیں کہ 3 روزے رکھیں گے، اگر حسنین کریمین صحتیاب ہوئے تو 3 روزے رکھیں گے۔ صدیق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کون سی مشکل بات ہے؟ تو انہوں نے نظر مان لی کہ اگر میرے شہزادوں کو صحت ملی تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ نظر مان لی۔ پھر ان کے حسنین کریمین نے بھی کہا کہ اگر صحتیاب ہوئے ہم بھی 3 روزے رکھیں گے۔ پھر ساتھ ان کی حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ جو ان کی لونڈی تھی، نوکرانی تھی، اس نے بھی کہا کہ میں بھی شہزادے اگر ٹھیک ہوئے تو میں روزے رکھوں گی 3۔ جب بس اللہ کا کرنا تھا، دوسرے دن تیسرے دن شہزادے صحتیاب ہوئے۔ اب روزے رکھنے پورے گھرانے نے، تو حالات بھی ایسے تھے کہ جب روزے رکھنے شروع کر دیے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سوتل بناتی تھی، کوئی چیزیں مختلف چیزیں بناتی تھی، بتایا جاتا ہے وہ اچاڑ بھی بناتی تھی، ٹھیک ہے نا، تو لائی کے لیے، اور یہ چیزیں، وہ ایک ٹوپا جو ہے نا ہوتا تھا، ایک پیمانہ ہوتا تھا جس پر جو ہے نا اس کو ناپتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو اس پیمانے کے حساب سے وہ سوتل لے کے آتی تھی۔ وہاں پر ایک یہودی تھا ان کے قریب، اس کے لیے وہ کاروباری شخصیت تھا، تو اس سے جو ہے نا وہ ٹوپا لے کے آتی تھی، ٹھیک ہے نا، وہ سوتل کے، اور اس کے بدلے میں وہ ایک اس کو کیا کہ دیتے تھے، ان کو جو دیتے تھا، اور ان جو کو جو ہے نا وہ پھر پیس کر اس سے کھانا بناتے تھے، یعنی روٹیاں بناتے تھے۔ تو 3 ٹوپے لے کے آئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو دن میں وہ ایک بنا لیتی تھی، ٹھیک ہے نا، تو روزہ رکھا ہوا ہے، اور وہ بنا بنا کر جب شام کو جو ہے نا وہ روٹیاں تیار کرتی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، نانی جمی تیار ہو گئے، ایک ایک بندے فی کس، یعنی ایک روٹی تیار ہو رہی ہے۔ تو جب روٹیاں تیار ہوئی تو اتنے میں وہ کچھ مسکین بچے آ گئے باہر، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے کہا ہم نے کھانا نہیں کھایا، 2 دن ہو گئے، تو ہمیں کھانا کھلا دیجیے گا۔ تو انہوں نے اپنے حصے کا کھانا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو دینے کا حکم دیا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگی کہ میں نے تو سخاوت کے گر رسول اللہ کی گود میں سیکھے ہیں، میں اس میدان میں کیسے پیچھے رہوں؟ انہوں نے کہا میری روٹی بھی لے جاؤ۔ تو شہزادوں نے کہا کہ ہماری روٹی بھی جو ہے نا سوالیوں کے لیے لے جائیں، ٹھیک ہے، 3-4 بچے تھے مسکین۔ تو اسی طرح 4 مسکین تھے، بھوکے تھے، تو انہوں نے کہا ہماری روٹی بھی لے جاؤ۔ حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگی میری روٹی کیوں رہے؟ پھر میری روٹی بھی شہزادے ان کی جولی میں ڈال دی کہ آپ یہ بھی کیا کر دیں، مسکینوں کے لیے لے جائیں۔ یہ
سارے افراد اپنی روٹی ان کے سامنے رکھ دی اور خود اسی طرح جو ہے نا پانی کے ساتھ اور کھجور کے ساتھ. اور سحری کے بھی یہی حال ہوتی تھی, ٹھیک ہے نا, ہماری سحریاں اور افطاریاں, تو سحری کی بھی یہی حالت ہوتی ہے. دوسرا دن آیا, دوسرے دن پھر یہی معاملہ ہوا, ٹھیک ہے نا, وہ بناتی رہی اور پھر اس کے بدلے میں جو ٹوپے کے حساب سے وہ مل گئے جو, تو اس سے جب روٹیاں تیار ہوئی تو پھر آگے, ٹھیک ہے نا, یتیم بچے آ گئے. ایک بچہ تھا, انہوں نے کہا میرے یہ چھوٹے بہن بھائی ہے اور میں ان کا ذمہ دار بنا ہوا ہوں, اللہ پاک نے یہ میرے حوالے کیے ان کو, تو آپ جو ہے نا ہمارے ساتھ تعاون کرے. تو انہوں نے پھر اپنی روٹیاں جو ہے نا ان کے سامنے رکھ دی. پھر تیسرے دن جب روزہ رکھا انہوں نے اور یہی حالت, یہی معاملہ تھا, تو وہ قیدی آ گئے, 2 قیدی تھے, انہوں نے کہا ہم جو ہے جیل سے رہا ہوئے اور انتہائی خراب ہوئے, حالت خراب ہے, تو کھانے کی اشد ضرورت ہے. تو انہوں نے پھر جو ہے نا وہ اپنے حصے کے وہ کھانا, ٹھیک ہے نا, جب شہزادوں نے بھی دیے تو حضرت فضہ کہنے لگی کہ اس میدان میں بھی پیچھے نہیں رہوں گی, ساتھ میری روٹی بھی لے جاؤ. تیسرے دن بھی, ٹھیک ہے نا, اور صرف کھجور کے ساتھ اور پانی کے ساتھ افطاری اور سحری نے کہا, تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ صرف علی کا گھرانہ سخی نہیں ہوتا, علی کے غلام بھی سخی ہوتے ہیں. تو سخاوت بڑی چیز ہے بھائی جس کے اندر ہو. تو انہوں نے جب تیسرے دن, تو حالت تو بگڑنی تھی, پھر حالت تو خراب ہونی تھی, آپ اندازہ لگائیں, 3 دن ایک وقت کھانا نہ کھائے تو کیا حالت بنتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دن کے بعد چکر لگائے ان کے گھر, تو ان کی حالت شدید خراب نظر آ رہی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے اور پوچھا کہ کیا مسئلہ بنا ہے. تو پوچھنے پر انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ یہ معاملہ بنا ہے, 3 دن سے یہ مسئلہ بنا ہے. تو یہ باتیں ہو رہی تھی اور اسی اثنا یہ آیت نازل ہوئی. یہ پس منظر ہے, اس کا پورا شان نزول ہے. اللہ فرماتے ہیں یوفون بالنذر, یہ ایسے نیک بندے ہیں جو پورا کرتے ہیں, نظر مان لیتے, جب نظر مانتے ہیں نظروں کو پورا کرتے ہیں. یخافون یوما, ڈرتے ہیں اس دن سے, کان شرہ مستطیرا, جس دن کا شر پھیلا ہوا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ, اور وہ کھاتے ہیں کھانا, کھلاتے ہیں کھانا, عَلَى حُبِّهِ, اللہ کی محبت میں یا مال کی محبت میں, باوجود اس کے کہ مال سے انہیں بھی محبت ہے. کس کو محبت نہیں ہوتی؟ مسکیناً, مسکینوں کو, و یتیماً, دوسرے دن یتیم آئے تھے نا, یتیموں کو بھی کھلاتے ہیں. تیسرے دن اسیر آئے, و اسیرا, اور قیدیوں کو بھی کھلا رہے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ, اور یہ اس لیے نہیں کھلا رہے کہ ہمیں کوئی سخی کہے, یہ اس لیے نہیں کھلا رہے کہ یہ ہمیں کوئی بدلہ دے دیں گے, بلکہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ, ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں. لا نرید منکم جزاء, اس کے بدلے میں ہم ارادہ نہیں کرتے تم سے بدلے کا, ولا شکورا, ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم ہمارا شکریہ بھی ادا کر لو, ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم ہمیں اس کا کوئی بدلہ دے دو, اور یا تم ہمارے اتنا بھی نہ کرو, بھائی شکریہ بھی ادا کرو, چلو جی شکریہ جی, ٹھیک ہے نا, نہیں نہیں, ہم یہ بھی نہیں چاہتے. انا نخافو, بے شک ہم ڈرتے ہیں, من ربنا, اپنے رب سے, یومن, اس دن سے, عبوسن قمطریرا, جو سخت ترشرو دن ہے. عبوسن قمطریرا, اس کو ترشرو اس لیے کہا کہ یہ بہت سخت دن ہوگا, اور یہ اس کی سختی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بہت سخت دن ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے اس دن سے, اور ہمیں بے حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے. تو اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.